بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو آر واچنگ نظام ٹی وی اور اس وقت ہم موجود ہیں DH6 میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریوارڈ اسٹیٹ کے CEO میجر فاروق صاحب. آئیے آپ کے ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کی بہت مہربانی آنے کی اور خدا کا شکر ہے سب چیزیں ٹھیک ہے. سر بتائیں آپ کتنے عرصے سے اس شعبے میں منسلک ہیں اور ابھی DH کے کون سے پروجیکٹ پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ میں پچھلے کوئی 20-22 سال سے اس بزنس میں ہوں اور ابھی بہت سے پروجیکٹ ہیں جو کہ کچھ DH کی سوسائٹیز ہیں, DH سارا ہے, اسی طرح میرے اپنے کئی پروجیکٹ ہیں, پتوں کی میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جن پہ میں ورک کرتا رہتا ہوں. بہت سے دوست ہیں جن کے گلبرگ میں کئی کمرشلز ہیں, اس پہ ہم ورک کرتے ہیں. باقی ساری چیزیں جہاں بھی ہو ضرورت ہو لوگوں کو, اس میں مارکیٹنگ بھی ہم کرتے ہیں, لوگوں کی چیزیں بیچتے بھی ہیں, اپنے کلائنٹ کو بھی خرید کے دیتے ہیں, اور کافی دیر سے یہ کام چل رہا ہے. سر آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ میں نے جب آرمی چھوڑی تو اس کے بعد میرا اپنا جو نظریہ تھا, خیال تھا کہ میں نے اور کوئی جاب نہیں کرنا کسی کے ہاں, نہ سرکاری جاب کرنا ہے نہ پرائیویٹ کسی کے ہاں کرنا ہے, تو میں اپنا بزنس کرنا چاہتا تھا. تو اس وقت بہت تھوڑے لوگ تھے ریل اسٹیٹ لاہور میں, تو میں نے شروع میں اپنا آفس بنایا. پہلے میں نے مین بولیوارڈ پہ آفس بنایا, اس کے بعد وائی میں بنایا آفس اور بڑا سیٹ اپ کیا. اس وقت میرے پاس کوئی 28-30 لوگ تھے, تو خدا کا شکر ہے اس کے بعد چلتا رہا کام ایسے. سر آپ کی سکسیس آف کی کیا ہے؟ ایکسیس آف کی میں یہ تو نہیں زیادہ کہہ سکتا, لیکن اس بزنس میں ہوتا یہی ہے کہ ایک تو آپ کی محنت ہے, آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے کلائنٹ کے ساتھ رویے اچھے ہونے چاہیے, ان کو آپ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, ان کو یقین ہو کہ ان کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو رہی, فیئر ڈیل ہو رہی ہے, اور ان کے بینیفٹ کے لیے جو وہ انویسٹمنٹ کریں وہ ایسی جگہ کرائی جائے جہاں سے ان کو بینیفٹ ہو, فائدہ پہنچے, پھر وہ آپ کے ساتھ آتے ہیں اور کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں جس میں سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ان لوگوں سے آپ کے ریلیشن اچھے ہوں, ان سے آپ نے کوئی زیادتی نہ کی ہو, کوئی ہیرا پھیری نہ کی ہو, تو آپ کی پھر سکسیس اسی طرح بڑھتی رہتی ہے. سر اینی اچیومنٹ یو پراؤڈ آف؟ اچیومنٹ تو میں یہی کہوں گا کہ یہی ہے کہ میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ DH میں یونین میں بھی رہا ہوں, باقی بھی جو یونینز ہوتی ہیں دوست ہوتے ہیں, ہم سب لوگوں کے لیے مل کے, ان کو بھی کہتے ہیں ہم بھی مل کے اپنے جو ڈیلر بھائی ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. کسی کا اگر DH میں پرابلم ہو تو میں وہاں ان کی ہیلپ کرتا ہوں, اگر کسی کا پولیس میں پرابلم ہو, میں خاص کر اس طرح کے معاملات میں, پولیس میں میرے کافی واقف ہوتے ہیں سینئر لوگ, تو جینون کسی کا کوئی پرابلم ہو, کسی سے زیادتی ہو رہی ہو, تو اس کو ہم ہیلپ کرتے ہیں, اور یہی اسی وجہ سے ساری سکسیس ہے زندگی میں, یہی سکسیس ہے. DH کے کون سے سیکٹر میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے موجودہ حالات کے مطابق؟ اوکے, آج کل DH میں زیادہ جو حالات ہیں فیز 9 پرزم اور فیز 7-6, ان میں کافی کام ہو رہا ہے, اور پھر وہ جو فائلز وغیرہ نہیں بن رہی ہیں, فیز 9 کی فائلز ہیں, دوسری فائلز ہیں, ان میں کافی کام ہو رہا ہے, بہتر ہو رہا ہے کام. اور ظاہر ہے یہ کرونا کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی بیچ میں رکاوٹیں آتی ہیں لوگوں میں, لیکن پھر بھی لوگ کام کر رہے ہیں. جو ڈیلر جن کے پاس آج کل اچھی ٹیم ہے, بڑی ٹیمز ہیں, محنت کر رہے ہیں, ان کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے. میں تو آج کل میرے پاس زیادہ بڑی ٹیم نہیں ہے اور بہت زیادہ کام بھی نہیں ہے, لیکن خدا کا شکر ہے گزارا کر رہے ہیں. سر آپ ہماری یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, اور جو ہمارے جو انویسٹر حضرات ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے؟ میں ابھی یہی میسیج دوں گا کہ جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے فیز 8 میں فائلز آ رہی ہیں, وہ اچھی انویسٹمنٹ ہے. اسی طرح 9 پرزم میں بھی ٹھیک ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں لگاتار, جیسے جیسے ڈیولپمنٹ کمپلیشن کے پاس آئے گی قیمتیں اور بڑھیں گی. اور اس کے علاوہ سارے فیز ٹھیک ہے, ابھی فیز 6 میں, 7 میں, 8 میں کام کافی ہو رہا ہے, 7 میں کافی اچھا ہو رہا ہے, 9 میں بہت ہو رہا ہے. تو جہاں بھی کسی کو کوئی مناسب چیز ملے کسی اچھے ڈیلر سے, جہاں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو, تو ان کو لینی چاہیے, لے کے رکھنی چاہیے. اور خاص کر فیز 8 کی فائلز وغیرہ, جو نئی فائلز ہم لیتے ہیں اس کو جب کوئی سال ڈیڑھ روکتے ہیں تو اس میں بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے.
سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ گوز ٹو اوور پرائم منسٹر عمران خان جنہوں نے یہ پیکیج دیا تھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، اس کو ایسے مارکیٹ میں بہتری آئی ہے؟ ہاں، آئی گیو ہم کریڈٹ فار دس تھنگ رادر آئی سے کہ اس کو پرائم منسٹر کو کافی کریڈٹ جاتے ہیں، وہ ملک کے لیے کافی بہتر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ملک بہتر ترقی کرے گا، اگرچہ اس کے راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں، بہت سے مخالف لوگ ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے سیکٹر ہیں جہاں بہت زیادہ پراگرس ہوئی ہے اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہیں، کافی کام چلے ہیں، اور تقریباً سارے ملک میں یہ جو اس نے چھوٹے گھروں والا کام کیا ہے لوگوں کو گھر دینے کے لیے، اس سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت زیادہ بزنس ہوا ہے، اور عام لوگوں کا جو کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا بہت کام ہوا ہے۔ اسی طرح کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو ریلیٹڈ مٹیریل ہے جیسے سیمنٹ ہے، سریا ہے، باقی چیزیں ہیں، اس میں جو بزنس میں لوگ تھے ان کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے، ان کا بزنس بہت چلا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان ملک کے لیے اور بہتر کرے گا۔ بہت اچھا وزیر اعظم ہے خدا نے ہمیں دیا ہوا۔ جو فلسطین کے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ فلسطین پہ جو ہو رہا ہے ظلم، وہ تو کافی دیر سے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اس میں بیسیکلی میری اپنی رائے یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں، زیادہ تر خاص کر جو عرب ممالک ہیں، ان کا جو رویہ ہے یا جو ان کی اپروچ ہے وہ ٹھیک نہیں۔ وہ اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، بہت سے ملک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ شروع سے وہی ہے جو قائد اعظم نے دیا تھا، اور ملک میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اختلافات ہونے کے باوجود بھی ان میں اس رائے پہ مکمل اتفاق ہے کہ فلسطین کی حمایت ہونی چاہیے ہر لیول پہ، انٹرنیشنل کورٹس میں، یو این او میں، ہر جگہ ان کی حمایت ہونی چاہیے اور ان کی ہیلپ ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ویسٹرن ورلڈ، امریکہ وغیرہ، ان کے ساتھ انٹرسٹ ہے، بزنس انٹرسٹ ہے، اور وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور زیادتی یہ ہے کہ ہمارے کچھ مسلم ممالک جو ان کے قریب ہیں وہ بھی ان کو اس طرح نہیں برا سمجھتے جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ سر ریوارڈ اسٹیٹ کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ ریوارڈ اسٹیٹ کا مشن اور ویژن تو یہی تھا شروع سے کہ ہم بزنس کریں، لوگوں کے فائدے کے لیے کریں، اپنے کلائنٹ کی انٹرسٹ دیکھیں، اور ایک چیز میں جو بہت کہنا چاہتا ہوں، خدا کا فضل ہے پوری مارکیٹ میں پتہ ہے لوگوں کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں رہ کے کسی کلائنٹ کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی اور فراڈ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک جائز طریقے سے بزنس کرنا چاہیے۔ اسی ویژن کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ میں بہت دیر سے کام کرتا ہوں، لیکن میں خود مانتا ہوں کہ میں بہت امیر نہیں ہو سکا، لیکن خدا کی بہت فیسلٹیز ہیں، بہت مہربانیاں ہیں باقی چیزوں میں۔ اس طرح بزنس میں پیسے نہیں بہت کمائے، لیکن بزنس کیا ہے اور ایمانداری سے کیا۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم دیا۔ ناظرین، یہ تھے ریوارڈ اسٹیٹ کے سی ای او میجر فاروق۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشف حسن کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے نظام ٹی وی، ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ سلطان موبائل ہول سیل ڈیلر، مین ہال روڈ، لاہور۔ تمام موبائل کی ورائٹی دستیاب ہے۔ ایڈریس 3 مین ہال روڈ، لاہور۔ چیئرمین چودھری بلاول۔ موبائل نمبر 032249655565۔ فون نمبر 042373111846۔